السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر ہے اور میری عمر صرف 15 سال تھی جب میں 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا مجھ سے چھن گیا۔ میرے ابو ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ میں اپنے ابو کا اکلوتا بیٹا تھا، گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا۔ ابو کے جانے کے بعد حالات نے ایسا رخ بدلا کہ مجھے اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی اور روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ عمر کم تھی، جسم میں وہ طاقت نہیں تھی کہ کوئی بڑا یا سخت کام کر سکتا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیسے گھر کا خرچ چلاؤں۔ انہی دنوں میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک نل لگا ہوا ہے، وہاں سے پانی بھر کر بوتلوں میں محلے کے گھروں تک پہنچا دیا کرو اور جتنی بوتلیں دو اس حساب سے پیسے لے لیا کرو، اس طرح تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، گھر میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ لے کر بازار گیا، بہت ساری خالی بوتلیں خریدی اور ابو کی پرانی سائیکل جو ایک کونے میں کھڑی تھی اسے مرمت کروایا۔ اس کے بعد میں روزانہ اس نل سے پانی بھرتا، بوتلیں سائیکل پر رکھتا اور محلے کے ہر گھر کے دروازے پر جا کر ان کی ضرورت کے مطابق پانی دے دیتا۔ جن گھروں میں 2 افراد رہتے تھے وہاں ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 بوتلیں دیتا، اور جن گھروں میں زیادہ لوگ ہوتے وہ مجھ سے زیادہ بوتلیں لے لیتے۔ میں روزانہ اپنی بوتلوں کا حساب لکھتا رہتا اور مہینے کے آخر میں ہر گھر سے پیسے اکٹھے کرتا۔ یوں مہینے کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی، اگرچہ میری تعلیم چھوٹ گئی تھی لیکن میرا چھوٹا سا کاروبار اچھا چل رہا تھا اور میں دل سے خوش تھا کہ میں حلال رزق کما رہا ہوں۔ اسی دوران میرے کام کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ محلے میں ایک گھر ایسا تھا جہاں ہمیشہ ایک ہی بوتل پانی دی جاتی تھی، کیونکہ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی عورت رہتے تھے اور ایک بوتل ان کے لیے کافی ہوتی تھی۔ میں روزانہ ان کے دروازے پر نئی بوتل رکھ دیتا اور پچھلی خالی بوتل اٹھا لیتا۔ تقریباً 6 ماہ سے میں اسی طرح ان کو پانی دے رہا تھا، لیکن پھر اچانک ایک دن انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایک نہیں 2 بوتلیں پانی کی چاہیے۔ میں تھوڑا حیران ہوا مگر دل میں سوچا شاید گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہو یا ضرورت بڑھ گئی ہو۔ میں نے بنا کچھ کہے 2 بوتلیں دے دی۔ 3 4 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن بوڑھا باہر آیا اور کہنے لگا، بیٹا اب ہمیں 3 بوتل پانی دیا کرو۔ اس بار میں واقعی چونک گیا۔ میں نے احترام سے پوچھا، بابا جی آپ گھر میں تو صرف 2 ہی افراد رہتے ہیں، 2 لوگوں کے لیے ایک بوتل کافی ہوتی ہے، آپ اتنا پانی کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بوڑھے نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بیٹا یہ پانی ہماری ضرورت کے لیے ہے، اگر تم نہیں دے سکتے تو ہم کسی اور سے لے لیں گے۔ میں نے فوراً کہا کہ بابا جی یہ میرا ہی کام ہے، آپ کہیں تو میں 10 بوتل بھی دے سکتا ہوں، مگر مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 افراد 3 بوتل پانی کا کیا کریں گے۔ ایک بوتل میں 5 لیٹر پانی ہوتا ہے اور دن بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا خاموش ہو گیا اور بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ اس دن کے بعد میں سارا دن اسی سوچ میں گم رہتا کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہو رہا ہے۔ 3 4 دن تک میں 3 بوتلیں دیتا رہا۔ پھر ایک دن بوڑھا دوبارہ باہر آیا اور کہا، بیٹا کل سے 5 بوتلیں دینا۔ یہ سن کر میری حیرت اور بڑھ گئی۔
میں نے کہا بابا جی، اب آپ نے 2 بوتلیں اور بڑھا دیں۔ آخر آپ اس پانی کا کیا کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور رہتا ہو یا کوئی غلط کام ہو رہا ہو؟ بوڑھے نے کہا نہیں بیٹا، ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں رہتا، لیکن میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا۔ اب میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ لوگ اس پانی سے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ اگر کل کو کوئی مسئلہ بنا تو پکڑا میں بھی جاؤں گا، کیونکہ پانی تو میں ہی لا کر دے رہا تھا۔ اگلے دن جب میں پانی لے کر پہنچا تو بوڑھے نے کہا کہ اب ہمیں 8 بوتلیں چاہیے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، مگر اس بار بھی بوڑھے نے یہی کہا کہ اگر 8 بوتلیں نہیں دے سکتے تو کسی اور کو کہہ دیں گے۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا اور ایک دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ ضرور اس گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، تم پولیس کو اطلاع دو۔ دل پر پتھر رکھ کر میں تھانے گیا، رپورٹ لکھوائی۔ تھانے کا ایس ایچ او ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے فوراً ایک پولیس والی کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ ہم دونوں اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی بوڑھی عورت نے پولیس والے کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ پولیس والے نے کہا ہم تلاشی لیں گے، دروازہ کھولو۔ بوڑھے نے کہا بیٹا جو پوچھنا ہے باہر پوچھ لو، اندر کچھ نہیں۔ مگر پولیس والے کو شک ہو چکا تھا، اس نے زبردستی دروازہ کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ اندر جو منظر ہم نے دیکھا اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ ایک بوڑھی عورت جس کے ہاتھ اس عمر میں کانپ رہے تھے، گرم کڑائی میں سموسے تل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ٹھیک سے ایک گلاس پانی بھی اٹھا سکے، مگر وہ محنت کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا بابا جی، ہم نے سنا تھا کہ آپ کا بیٹا باہر ملک میں کام کر رہا ہے اور اچھی کمائی کرتا ہے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بیٹا ہمارا بیٹا پچھلے 6 ماہ سے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں بھیج رہا۔ سنا ہے اس نے وہاں شادی کر لی ہے اور ہمیں بھول گیا ہے، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے، رشتہ داروں سے قرض مانگنے یا گھر بیچنے سے بہتر ہے کہ ہم خود محنت کر لیں۔ ہم کسی کو نہیں بتاتے تھے تاکہ ہمارے بیٹے کی بدنامی نہ ہو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس کی بیوی گھر میں سموسے بناتی ہے اور وہ خود اسکولوں کے باہر جا کر گارڈز کو تھوڑے پیسے دے کر بچوں میں وہ سموسے بکوا دیتا ہے، اسی لیے پانی کی بوتلیں روز بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب سن کر پولیس والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا ایک طرف وہ بیٹا ہے جو سب کچھ پا کر بھی ماں باپ کو بھول گیا، اور دوسری طرف آپ ہیں جو اس حالت میں بھی اپنے بیٹے کی عزت بچا رہے ہیں۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور کہا بابا جی آج کے بعد آپ صرف سموسے بنائیں، میں خود اسکولوں تک پہنچا دیا کروں گا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں کئی سال تک ان کے سموسے بیچتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، میرا کام بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا پانی کا کارخانہ بنا لیا۔ وہ بوڑھا اور بوڑھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ان کا بیٹا اسی غیر ملکی عورت کے ہاتھوں برباد ہو کر جیل جا پہنچا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔